چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پہلے وزیر اعظم سے ہوئی، پھر بار کے نمائندے ان سے ملے، آج اپوزیشن کے لوگ چیف جسٹس سے ملاقات کر کے آئے ہیں. کیا کوئی نئی اصلاحات ہو رہی ہیں؟ کوئی آئینی ترمیم ٹیبل کرنے جا رہی ہے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ریحان صاحب. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی، اور یہ ملاقاتیں ایک نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے حوالے سے ہے، جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہے، اور یہ ملاقاتیں ہونی بھی چاہیے. اور اس میں کوئی ایسی جو ہے اوور اینڈ ابو جو ہے قانون یا آئین کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کتنی ملاقاتیں کی تھیں اس وقت کی چیف جسٹس صاحب سے، اور یہ آج تو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کیوں مل رہے ہیں. چیف جسٹس مل رہے ہیں اکراس دا بورڈ سب کو. وہ بار کے نمائندوں کو بھی ملے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، آئی ایم شیور وہ پاکستان بار کونسل کے لوگوں کو بھی ملیں گے، وزیر اعظم کو بھی ملے ہیں، اور اسی طرح آج اپوزیشن کی بھی ملاقات ہوئی ہے. جو تجاویز ہیں جو پولیٹیکل پارٹی سے آنی ہے یا سیاسی لوگوں سے آنی ہے، بیکاز دیر از اے کانسیپٹ آف سیپریشن آف پاورز یا ٹرائیکاٹمی آف پاورز، تو سب کو ساتھ لے کے چلنے کا اور سب کی جو انپٹس ہیں ان کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے جوڈیشل ریفارمز جو کہ وقت کی ضرورت ہے تو اس میں بالکل کرنا چاہیے. ہم لیگل ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی فرام دا گورنمنٹس پوائنٹ آف ویو، لیکن جو جوڈیشل ریفارمز پہ کام ہونا ہے کیونکہ عدالتوں میں جا کے ایشوز بن جاتے ہیں اور مسئلے رک جاتے ہیں. جس وقت یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا وہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے سر. مطلب اس وقت نہ صرف ججز کی طرف سے، لیگل فرٹرنٹی کی طرف سے، بلکہ جی 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 ایک سیکنڈ اگر دے دیجیے گا جی پلیز. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کا یہی سوال ہے کہ بڑی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، بیکاز 1 سال گزر گیا ہے. میں خود ان میٹنگز کا حصہ رہا ہوں. وزیر اعظم پاکستان بہت ٹچی ہیں ٹیکسیشن کے کیسز کے حوالے سے، اور آج بھی انہوں نے ہماری ایک ایونٹ تھی صبح مارننگ میں، میڈیا پہ وائڈلی رپورٹڈ ہے، 24 بلین جو ہے وہ روپیز وہ ریکور ہوا ہے، اور دس از جسٹ اے ڈراپ ان دی اوشن. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے، اور کتنے اربوں میں جو پاکستان کے قومی خزانے میں پیسے آنے ہیں ٹیکس کی مد میں، ان پہ اسٹے آرڈرز ہیں. تو اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کا بڑا کنسرن ہے، اور ابھی سے نہیں ہے، یہ جس دن سے گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی ہے اس وقت سے ہے. میں خود ایف پی آر کی جو میٹنگز تھی اس میں بھی بیٹھتا رہا ہوں، لیگل ریفارمز کے حوالے سے جو میٹنگز تھی اس میں بھی بیٹھتا رہا ہوں. اور پرائم منسٹر کا پرائم کنسرن جو ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے ہے کہ سب کو ٹیکس ادا کرنا ہے، اور جو ٹیکسیشن کے حوالے سے اسٹے آرڈرز ہیں ان اسٹے آرڈرز کو جلد سے جلد ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. سب دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے سر، یہ ہونا چاہیے، میں جو پیسے ڈیو ہیں ریکٹیفیکیشن ہونی چاہیے، یہ ریفارمز بالکل ہونی چاہیے، لیجیٹیمیٹ ہے سر. لیکن میرا سوال وہ ہے جو ججز سوال کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو خط لکھنا پڑ رہا ہے، وکلاء سراپا احتجاج ہیں، 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر شکایات کے انبار لگائے ہیں آج اپوزیشن کے لوگوں نے. تو یہ بھی تو ڈیمانڈ ہے نا، یہ بھی تو مطالبہ کرتا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر کوئک فکسز چاہیے. دیکھیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ پارلیمان نے جس کا استحقاق ہے اس نے پاس کی، 2/3 اکثریت سے پاس کی، دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ نے پاس کی، اور وہ اب سبجوڈس ہے، اور وہ تمام تر پٹیشنز کلب کر دی گئی ہیں. اب اور سنوائی ان کی ہو رہی ہے، وہ پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہے، سبجوڈس ہیں تمام تر معاملات. اب یہ کہا جائے کہ اس کو جو ہے پہلے آپ سن لیں یا باقی چیزوں کو بعد میں سن لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کو بھی جو ہے 3 ہفتے کا نوٹس کیا گیا تھا تمام فریقین کو، ان تمام کو منجمد کیا گیا تھا. پٹیشنز کو مختلف جو ہے وہ پٹیشنز تھیں، کسی بار کونسل کی تھی، کسی بار ایسوسیشن کی تھی، کسی سیاسی جماعت کی تھی، کسی پرائیویٹ سٹیزن کی بھی تھی. تو ان تمام کی جو ہے وہ کیونکہ ایشو ایک ہے، جو لیس ہے، جو لیگل ایشو ہے وہ ایک ہے، تو ان سب کو کلب کر کے پھر نوٹسز جاری کیے اٹارنی جنرل پاکستان کو، اور فیڈریشن کو یہ کہا کہ آپ اپنا جواب بھی جمع کرائیں اس پہ. تو ظاہری بات ہے وہ اس کا فیصلہ آ جانا ہے آئندہ آنے والے چند دنوں میں. ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہ آلریڈی سبجوڈس ہے معاملہ، اور کافی ایڈوانس سٹیج پہ آ چکا ہے، وہ بھی ڈیسیجن سامنے آ جائے گا. جلدی پتہ نہیں کس بات کی ہے. ہم تو اگر جلدی ہم چاہتے ہیں، کوئک ڈسپوزل چاہتے ہیں، تو ان کیسز کا جس میں ملک کا فائدہ ہے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کا، نہ حکومت کا. ہماری حکومت کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ٹیکس زیادہ آ جائے گا. یا ہماری سیاسی جماعت کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ٹیکس زیادہ آ جائے گا. جلدی اس بات کی کہ بہت ساری پورا سٹرکچر، اس میں ٹرانسفر پوسٹنگز، اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ، اس میں جوڈیشل کمیشن کی ریکمپوزیشن، ساری چیزیں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا سر. ابھی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس پہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے؟
نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں، یا تو پھر ہم پارلیمنٹ کو بند کر دیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، تو پھر عدالت کو ہی کہتے ہیں کہ وہی آئین بنا لیں، وہی قانون بنا لیں، بیکاز وہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. جو ایک ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ ہے، کم از کم اس کی تو کوئی نہ کوئی وقت آپ رکھیں، اس کو تو کم از کم ریگارڈ کریں. میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے ہم عقل کل نہیں ہیں ایز پارلیمنٹیرینز، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم کوئی فرشتے تھوڑے ہی ہیں، لیکن اگر غلطی ہوئی ہے تو کم از کم وہ عدالت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر معاملات ہیں، عدالت کا اس کا فیصلہ آنا ہے. لیکن یہاں پہ آج ایک مزے کا خیز قسم کی جو جھوٹ کا پلندہ تھا اپوزیشن کی طرف سے، وہ پریس کانفرنس کی گئی اور وہ دکھایا گیا تمام تر معاملے کے اوپر. تو کم از کم یہ اس چیز کو تو دیکھیں آپ، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماورائے آئین و قانون ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں جو ہے عدالت کو مداخلت کرنی پڑے گی. یہ کوئی مطلب آپ اف یو کم ٹو تھنک آف اٹ ایز اے ریشنل نارمل پاکستانی سٹیزن، آپ کیا چاہیں گے کہ عدالت مداخلت کرے؟ عدالت نے تو مداخلت کی تھی پاناما کے ٹائم پہ، اور پھر کیا نکالا؟ اقامہ نکالا. عدالت نے تو مداخلت کی تھی ریکوڈک میں، پھر کیا نکلا؟ پاکستان کو نقصان ہوا. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. معاملات سبجیڈس ہیں. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ کم از کم اس کو کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف جانے دیں. وہ معاملہ سبجیڈس ہے، ایٹ اے نیسن سٹیج ہے، ابھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں، جواب جمع ہو رہے ہیں. تو پھر کیا حکومت انڈر پریشر ہے کیا، یا حکومت کو کیا خطرہ لاحق ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو یا پاکستان تحریک انصاف کو آفر کر رہی ہے، کوئی ڈیل آفر کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کی نااہلی بھی ختم کر دیں گے اور یہ سب چیزیں. کس چیز کی اجلت ہے؟ ہم کوئی کسی قسم کی ڈیل آفر نہیں کر سکتے، ہم کسی قسم کی ڈیل آفر نہیں کر سکتے، نہ کر رہے ہیں نہ کریں گے. ہم مذاکراتی کمیٹی میں ان کو ضرور کہتے رہے کہ آپ ہمیں کنونس کریں، کمیشنز کی فارمیشنز کے حوالے سے وہ نہیں کیا، راہ فرار اختیار کر لی. اور اسی طرح میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا کم از کم دیکھیں اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا جو ہے صبر کرنا پڑے گا، ریسٹرینٹ شو کرنا پڑے گا، جس طرح حکومت ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے، جس طرح دیگر ادارے ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں. ہمیں چیزوں کو اوورلی پولیٹیسائز نہیں کرنا، اور ہی زیادہ پولرائزیشن پہلے سے اتنی موجود ہے، تو ہمیں پولیٹیسائز کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، پولرائز کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم کوئک فکسز نہیں دے سکتے، نہ عوام کو دے سکتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو دے سکتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے، یہ پروسیس چلنے دیں. اور اس کے اوپر آپ کہیں کہ فاسٹ ٹریک کر دیا جائے تو فاسٹ ٹریک نہیں ہو سکتا. فاسٹ ٹریک سے وہی چیز ہوگی جو ملک کے مفاد میں ہوگی. اور اسی حوالے سے میں نے جس طرح گزارش کی کہ وزیر اعظم پاکستان بہت اچھی ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے، کہ ٹیکس کا معاملہ جو ہے، جو ریسیویبل ہیں، جو ڈیو ہے پاکستانی نیشنل ٹریجری کو یا کٹی میں جو پیسے آنے ہیں وہ آنے چاہیے، غیر ضروری اسٹے آرڈرز ان پہ نہیں ہونے چاہیے. بیرسٹر صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر. سر بہت بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.